السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنۃ ما لم یخرقھا۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ ڈھال ہے، ڈھال جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ڈھال جنگوں میں استعمال ہوتی ہے کہ جس سے انسان کی دنیاوی دشمن سے حفاظت ہوتی ہے۔ یہاں بائیں ہاتھ پہ ڈھال باندھتے ہیں، دشمن کا تیر تلوار جو آتا ہے اس سے وہ روکتے ہیں، اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ فرمایا انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ شیطان ہے، اور شیطان سے حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ وہ روزہ ہے۔ روزے سے شیطان کی حفاظت ہوتی ہے، شیطان کے حملوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ کب تک ہوتی ہے؟ ما لم یخرقھا، جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ جب روزہ آدمی اپنا پھاڑ ڈالے پھر اس سے اس کی حفاظت نہیں ہوتی ہے۔ اب روزہ کن چیزوں سے پھٹتا ہے؟ سب سے پہلے جب انسان کی آنکھ آوارہ ہوتی ہے تب روزہ پھٹتا ہے۔ بے محل کسی پہ نگاہ ڈالنا، کسی غیر محرم پہ نگاہ ڈالنا، یہاں تک کہ رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ ڈالنا جائز نہیں ہے۔ چہ جائے کہ کسی غیر محرم عورت پہ انسان نگاہ ڈالے تو پھر اس کا روزہ پھٹ جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی کی نظر کسی غیر محرم عورت پر پڑے اور وہ اللہ کے خوف سے اپنی آنکھ کو جھکا لے، فرمایا اللہ اس کو ایمان کا وہ نور عطا فرمائیں گے، ایمان کی وہ لذت، حلاوت اور مٹھاس نصیب فرمائیں گے جس کا مزہ وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا، جس کا مزہ وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ بہرحال بے نگاہی سے، بے محل جگہ نگاہ ڈالنے سے انسان کا روزہ پھٹ جاتا ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ہر وہ نظر جو انسان سے اللہ کو غافل کر دے، کسی کا اچھا مکان دیکھا، کسی کی اچھی گاڑی دیکھی، کسی کا اچھا گھر دیکھا اور اس کے اوپر انسان نگاہ ڈال کے اللہ سے غافل ہو گیا، یہ بھی بے محل نظر ہے، یہ بھی بے محل نظر ہے۔ اس لیے اللہ نے جو مجھے دیا ہے اس پہ مجھے اور آپ کو راضی رہنا چاہیے، اس پر مجھے اور آپ کو راضی رہنا چاہیے۔ تو بے محل نظر سے انسان کا روزہ پھٹتا ہے۔ دوسری چیز جس سے روزہ انسان کا پھٹتا ہے وہ ہے غیبت۔ غیبت، بعض علماء نے لکھا ہے غیبت کرنے سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جمہور کے دن روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے جمہور کے نزدیک، لیکن روزے کی برکات سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ دو عورتیں اللہ کے نبی کے پاس آئیں، دونوں کو روزہ بہت زیادہ لگا ہوا تھا، بہت زیادہ، جس طرح مرنے کے قریب ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے ایک پیالہ پیش کیا اور فرمایا اس میں کیا کرو۔ جب انہوں نے کیا کی تو ان کی کیا میں چھوٹے چھوٹے گوشت کے ذرات موجود تھے، چھوٹے چھوٹے گوشت کے ذرات موجود تھے۔ آپ نے فرمایا تم نے غیبت کی ہے، اس کے یہ گوشت کے ذرات تمہارے کھانے میں موجود ہیں، اور اسی کی وجہ سے تمہیں روزہ لگا ہوا ہے۔ اس لیے جو آدمی غیبت کرتا ہے نا، غیبت، اس کو روزہ بھی بہت شدید لگ جاتا ہے، بہت زیادہ اس کو روزے میں مشقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، بہت زیادہ اس کو دکھ اور تکلیف اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے بھائی روزے میں ہم کسی کی غیبت نہ کریں۔ جس طرح غیبت کا کرنا حرام ہے اسی طرح غیبت کا سننا حرام ہے۔ آج کل یہ جو دور چل رہا ہے، ہمارے ملک کا سیاسی دور چل رہا ہے، ہر وقت ہم سیاسی تبصرے کرتے ہیں، اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی غیبت۔ بھائی کم از کم رمضان میں ہم یہ چیزیں نہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو 12 گھنٹے ہم 14 گھنٹے ہم بھوکے بھی رہیں اور روزے کی برکات بھی ہمیں حاصل نہ ہو، تو روزہ غیبت سے بھی پھٹ جاتا ہے۔ ایک دفعہ آپ ایک قبرستان میں تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا اس صاحب قبر کو غیبت کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ یہ غیبت اتنی سخت چیز ہے، اور ایک آدمی اللہ نہ کرے کسی سے زنا ہو جائے تو سارا علاقہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس سے زنا ہو گیا، زنا ہو گیا۔ فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے ہم سب کوشش کریں اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کریں روزہ رکھ کے، اور اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں، غیبت ہم کسی نہ کریں۔ اس میں کچھ تفصیل اور بھی ہے، وہ انشاءاللہ دوسری مجلس میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔